آرٹیکل شپ، گرد سفر اور فراز۔ تیسرا باب، زندگی سے تعارف۔ ہمارا پہلا آڈٹ ٹھوکر نیاز بیگ لاہور سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع پھول نگر میں ایک کمپنی کا تھا۔ یہ ایک بڑی مینوفیکچرنگ کمپنی تھی جو اپنی پیرنٹ کمپنی کے بننے والی مشینری میں لگنے والے اسپیئر پارٹس بناتی تھی۔ عملی زندگی میں پہلا دن چہرے پہ معصومیت اور دل میں خوف لیے سینئرز کے ساتھ آنا جانا شروع کیا۔ ان سینئرز کا پہلے دن سے ہی موقف تھا کہ میں جانتا ہوں کہ دنیا تجھے بدل دے گی، میں جانتا ہوں کہ دنیا تجھے بدل دے گی، میں مانتا ہوں کہ ایسا نہیں بظاہر تو، اور ہم دل ہی دل میں کہتے تھے اجنبیت کی دھند چھٹ جائے، چمک اٹھے تیری نظر شاید۔ ایسا ہی ہوا، جلد ہی سینئرز کے ساتھ ہماری دوستی ہو گئی۔ پہلے دن ہمارے سامنے چند لیجرز لا کر رکھے گئے اور ساتھ میں ایک ٹرائل بیلنس بھی تھا۔ یہ عملی زندگی کا پہلا موقع تھا جب یہ سب کاغذات ہمارے روبرو تھے۔ گو کہ ہمیں ٹرائل بیلنس اور لیجر سے اچھی طرح واقفیت تھی، مگر اس کمپنی کے لیجرز کی لمبائی، چوڑائی، ضخامت ماحول پر عجیب سی سنجیدگی پیدا کر رہی تھی۔ پہلا کام جو ہمارے ذمہ لگایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ان سب کاغذات کو ایک ترتیب میں لگایا جائے اور اس کے بعد لیکچرز کے 30 جون کے بیلنسز کو ٹرائل بیلنس کے ساتھ میچ کیا جائے۔ یہ ڈاٹ میٹرکس پرنٹر سے نکلے ہوئے صفحات تھے جن کے دونوں کناروں پر سوراخ ہوتے ہیں۔ ہم نے ساری صورتحال کو سمجھ کر ان کو الگ الگ ترتیب سے لگا لیا۔ جب ٹرائل بیلنس اور لیجر کے بیلنسز کو میچ کرنے کا مرحلہ آیا تو ہم نے ایک پارٹی کے لیجر کو ٹرائل بیلنس کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کی، پر بالکل بھی میچ نہ ہوا۔ ایک دو اور لیجرز کو میچ کرنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ بہت ذہن دوڑایا، لیجرز کے نام دیکھ لیے، تاریخ کو بغور دیکھ لیا، لیجرز کے کوڈ بھی چیک کر لیے، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ سوچا اب مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور ایک سینئر کے پاس آ کے مسئلہ بیان کر دیا۔ ان کو بھی تفتیش ہوئی، وہ بولے میں دیکھتا ہوں۔ جو ہی ان کے ہاتھ میں لیجر اور ٹرائل بیلنس آئے، ان میں موجود اعداد و شمار نے طلسماتی طور پر میچ ہو کر ہمیں منہ چڑھانا شروع کر دیا۔ ابھی اعداد و شمار نے منہ چڑھانا بند نہیں کیا تھا کہ سینئرز نے عزت افزائی شروع کر دی۔ اس وقت احساس ہوا کہ کچھ تو اس آنکھ کا شیوا ہے خفا ہو جانا، کچھ تو اس آنکھ کا شیوا ہے خفا ہو جانا، اور کچھ بھول ہوئی ہے دل بیتاب سے بھی۔ مرتے کیا نہ کرتے، سب کچھ اٹھایا اور اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ پھر غور کرنے لگے، دراصل ہوا کیا تھا۔ پتہ لگا کہ یہ تو ہم لیجر کے ٹوٹل کو ٹرائل بیلنس سے میچ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، جو کم از کم قیامت تک تو نہیں ہونا تھا۔ کبھی کبھی ماضی میں جانتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ہمارا پہلا آڈٹ ہی دراصل ہماری عملی زندگی کی بنیاد تھا۔ اس آڈٹ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور انہی بنیادی چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگلے تمام آڈٹ کیے، جبکہ اس وقت یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ آرٹیکل شپ بھی کوئی اہم چیز ہے۔ یہ ایک طویل آڈٹ تھا، اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا کہ کلائنٹ سے کون سا ڈیٹا حاصل کرنا ہے، کون سے کاغذات لینے ہیں اور کون سی اسٹیشنری طلب کرنی ہے۔ پھر ڈیٹا اور دیگر کاغذات کے حصول کے لیے کیا کیا عملی اقدامات اٹھانے ہیں، فون کب اٹھانا ہے اور کب اٹھانا ہی نہیں ہے، اگر اٹھانا ہے تو کب اور کیا بات کرنی ہے، اپنی فرم سے فون آئے تو کیسے بات کرنی ہے، اور کلائنٹ کا فون ہو تو کیا کہنا ہے۔ سمجھنے والے سمجھ رہے ہوں گے۔ فوٹو کاپی کیسے کرنی ہے، کاغذات اسٹیپل اور پنچ کیسے کرنے ہیں، فائل کیسے بنانی ہے، فائل کے کون سے حصے میں کون سے کاغذات لگانے ہیں، اور نمبرنگ، ریفرنسنگ اور کراس ریفرنسنگ کیسے کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کلائنٹ پہ اپنی فرم کے کچھ فارغ التحصیل اسٹوڈنٹس نوکری کر رہے تھے جو ہمارے لیے کافی مددگار ثابت ہوتے تھے، نہ صرف کاغذات کی فراہمی بلکہ ہمیں سکھانے میں بھی۔ ہم کبھی نہیں بھول سکتے کہ جب بھی ہم کمپنی کی گاڑی کے انتظار میں ٹھوکر نیاز بیگ کے ایک پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہوتے تو ایک سینئر جو اسی کمپنی میں نوکری کر رہے تھے وہاں ہماری طرح انتظار کر رہے ہوتے تھے۔ وہ دوران انتظار ہمیں اکاؤنٹنگ اور آڈٹ کے بہت سے نظریات انتہائی آسان انداز میں سمجھاتے رہتے تھے۔ وہ کمپنی پہنچ کر ہم انہی کاغذات کو سامنے رکھ کر غور کرتے تو بتائے ہوئے نظریات اور سمجھائی ہوئی باتیں اور زیادہ واضح ہوتی تھیں۔ پرچیز کا پورا سسٹم، ٹینڈر سے لے کر پرچیز آرڈر، گیٹ انورٹ پاس، مٹیریل انسپیکشن رپورٹ اور رقم کی ادائیگی تک سب کچھ عملی طور پر سمجھا۔ اسی طرح سیل کا پورا سسٹم اور اس کے متعلقہ تمام کاغذات بھی عملی طور پر سمجھے۔ پھرتے ہیں اب بھی دل کو گریباں کیے ہوئے، پھرتے ہیں اب بھی دل کو گریباں کیے ہوئے، جن وحشیوں پہ تیرے ہیں احسان کیے ہوئے۔ یہ بھی عملی طور پر سمجھ آیا
کہ ٹرائل بیلنس کی ایک فگر سے لیجر سے واؤچر سے اس کے ساتھ لگے ہوئے ثبوت یا سپورٹنگ ڈاکیومنٹ تک کیسے پہنچنا ہوتا ہے۔ یہ بھی بخوبی سمجھ گئے کہ کون کون سے موقع پر سب کچھ جانتے ہوئے انجان بننا ہے اور کن موقع پر لا علم ہوتے ہوئے بھی خود کو ایک ایکسپرٹ کے طور پر ظاہر کرنا ہے۔ یہ بات بہت عجیب سی لگتی تھی اور سمجھ نہیں آتا تھا کہ کلائنٹ دوست ہے کہ دشمن۔ کبھی کبھی تو وہاں کے افسران بڑے مددگار ثابت ہوتے تھے اور کبھی کبھی انہی سے کاغذات نہ ملنے یا فرم میں ہماری شکایت لگانے پر دل میں شکوہ بھی ہوتا تھا۔ تیرے قریب آ کے بڑی الجھنوں میں ہوں، دوستوں میں ہوں کہ تیرے دشمنوں میں ہوں۔ ایک ماہ مسلسل لاہور سے پھول نگر سے لاہور آنے جانے کا سلسلہ جاری رہا۔ ہم پوری آڈٹ ٹیم کے میں سب سے جونیئر تھے، سو ہمارا تو فرم میں کوئی رابطہ ہی نہیں تھا۔ پھر فرم میں تو پہلے صرف پرنسپل صاحب اور مینیجر صاحب ہی ہمیں جانتے تھے اور تو کسی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی۔ جب ہم ایک ماہ مسلسل یہی شب و روز جاری رہے تو ایک دن پھول نگر سے واپس آتے ہوئے راستے میں بات چلی کہ کافی دن سے فرم میں کسی سے رابطہ نہیں ہوا، تو اچانک ایک سوال ذہن میں کودا اور خلاف معمول ہماری زبان سے وہ سوال پھسل بھی گیا کہ سر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم یہاں آڈٹ کرتے رہ جائیں اور فرم والوں نے ہمیں غیر حاضری پر نکال ہی دیا ہو۔ اس سوال کے نتیجے میں جو زوردار قہقہ بلند ہوا اس سے ہمیں بہت اچھے سے سمجھ آ گئی کہ ہم سے ایک انتہائی احمقانہ سوال سرزد ہو چکا ہے۔ فراز صاحب حسب معمول ہمراہ تھے، سو پکار اٹھے، میری آنکھوں نے جو دیکھا میرے لب پر آیا، میری تقصیر ہی بے ساختہ پن میرا تھا۔ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے حصے کی فائل بنائی، سینئر سے فائل بنانے اور اس کو سمجھنے میں رہنمائی حاصل کرتے رہے، بلکہ ہم سیکھنے میں سستی دکھا دیتے تھے مگر وہ ہمیں زبردستی سکھاتے تھے، جن کے لیے آج بھی دل سے بے اختیار دعائیں نکلتی ہیں۔ سینئرز کی باتوں سے سمجھ آتا تھا کہ ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملیں۔ بہرحال فائلیں تکمیل کے مراحل میں تھیں کہ ایک دن ہمارے جاب انچارج کو فون آ گیا کہ فلاں تاریخ تک تمام کام مکمل کر کے فرم آ جاؤ۔ بس پھر کیا تھا، دن رات ایک کی اور مقررہ تاریخ تک کام مکمل کر لیا۔ آخرکار وہ دن آ گیا جس دن ہم نے فرم جانا تھا اور ہم فائلیں اٹھائے یہ سوچتے ہوئے فرم میں داخل ہو رہے تھے کہ یہ دراصل فرم میں ہمارا دوسرا دن تھا۔ پرنسپل صاحب کے آنے سے قبل کچھ سینئر سے تعارف ہوا۔ ہم اس وقت سب سے جونیئر تھے۔ مینیجر صاحب کو جاب انچارج نے فائل چیک کروا دی تھی اور انہوں نے دوران چیکنگ باقی ٹیم کو شامل نہیں کیا تھا اور ہمیں اسٹوڈنٹ روم میں بیٹھنے کی ہدایت کی تھی۔ کچھ دیر بعد پرنسپل صاحب آ گئے تو انہوں نے پوری آڈٹ ٹیم کو اپنے کمرے میں فائل ریویو کے لیے بلا لیا۔ غالباً وہ سب سے ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ ہم دم سادے اپنے مینیجر صاحب اور جاب انچارج صاحب کے پیچھے کھڑے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ہمارے کام کے بارے میں جاب انچارج سے دریافت کیا گیا، کیا خبر، کیا سوال تھا اور کیا جواب دیا گیا، حقیقت میں اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بس دل کرتا تھا کہ کسی طرح پرنسپل صاحب کے کمرے سے جانے کی اجازت مل جائے تو نکل بھاگے۔ اسی وقت فراز صاحب گوش گزار ہوئے، اس شہر میں ہو جنبش لب کا کسے یارا یا جنبش مژگاں بھی گناہ گار کرے ہے۔ آخرکار فائل ریویو مکمل ہوا اور سب کے ذمہ کچھ نہ کچھ کام لگا دیا گیا۔ جلدی سے اسٹوڈنٹ روم میں واپس آئے، آ کے لمبا سا سانس لیا، سوچنے لگے کہ یہ سب کچھ کیا ہوا تھا۔ پھر سمجھ آ گیا کہ ہم نے خیال یار میں کیا کیا غزل کہی، پھر بھی گماں یہی ہے کہ کافی نہیں کہا۔ اسٹوڈنٹ روم میں بیٹھے رہے اور ہمارے ذمہ جو بھی کام لگائے گئے تھے وہ کرنے لگے، بلکہ باقی سینئرز بھی اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ آج روز والی آزادی نہ تھی، آج بے وجہ کی طمانینت نہ تھی، آج کچھ ماحول سنجیدہ تھا کیونکہ آج ہم فرم میں تھے۔ فرم کے ماحول سے واقفیت ہو رہی تھی، کون سی چیز کہاں پڑی ہے، لوگوں کی کیا عادات ہیں، کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں، کون کس ڈپارٹمنٹ میں ہے، اور سب سے بڑھ کر کھانے اور نماز کے وقفے کے کیا اصول و ضوابط ہیں۔ میں اس کو دیکھتا تھا حیرتوں سے فراز، یہ زندگی سے تعارف کی ابتدا تھی میری۔ آہستہ آہستہ آرٹیکل شپ سے قبل دوستوں کے آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں جانے کی مخلصانہ تلقین کی سمجھ آ رہی تھی اور دل ہی دل میں ان کو دل خراج تحسین پیش کر رہا تھا کہ آڈٹ کے دوران تو کلائنٹ کے آفس میں رات 12 بجے بھی کام کرتے ہوئے وہ محسوسات نہ تھے جو فرم میں 1-2 گھنٹہ میں تھے۔
ایک ایک منٹ کئی گھنٹوں پر محیط تھا۔ کسی دوست نے LBDN اور اس کا مطلب لک بزی ڈو نتھنگ بھی سمجھا دیا تھا۔ دل سے دعائیں نکل رہی تھیں کہ کوئی آڈٹ آ جائے اور ہمیں اس کے لیے روانہ کر دیا جائے۔ اپنے پہلے آڈٹ کے خوشگوار دنوں کو یاد کر رہے تھے کہ چاہت کے صبح و شام، محبت کے رات دن، چاہت کے صبح و شام، محبت کے رات دن، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن۔